الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ قابل قدر سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست اس نشست میں ہم 15ویں پارے میں جو اللہ پاک کے احکامات نازل ہوئے ہیں وہ 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے بنی اسرائیل اور دوسری سورہ سورۃ الکہف ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بھی اسے کہا جاتا ہے اور سورۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں نام اس کے ہیں۔ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں شروع میں جو آیت ہے، اس کی دوسری آیت، اللہ پاک نے اس میں فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کو اسے کتاب کے ذریعے سے ہدایت بنایا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تاکہ وہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنائیں۔ اس وجہ سے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اگرچہ سورہ بنی اسرائیل کے علاوہ بھی اللہ پاک نے مختلف صورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل سے آیا ہے، سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے ذکر فرمایا، اور دیگر مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں یہ بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن میں ذکر ہے وہ ہیں جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اور سب سے زیادہ جس قوم کا ذکر ہے وہ ہے قوم بنی اسرائیل۔ اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ پہلی جو آیا ہے نا وہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر کرتی ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا بعبدہ، جو سیر کے لیے لے گیا اپنے بندہ خاص کو، بعبدہ کہا، عبد نہیں کہا بلکہ عبدی ہی کہا، اپنی جانب اس کی نسبت دی، اور پھر اس معراج کو اللہ پاک نے اپنی جانب جو ہے نسبت دی ہے کہ یہ میں نے کروایا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے امت میں ایک فکر یہ بھی ہے کہ جی، حضرت عائشہ کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حوالے سے جس نے کہا کہ اللہ کو آپ نے جو ہے دیکھا ہے اور حضور کو جسمانی معراج ہوئی ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے۔ یہ ایک حدیث موجود ہے۔ اس کی بنا پر ہمارے ہاں ایک مکتب فکر میں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی ہے، وہ روحانی معراج کے قائل ہیں، جبکہ قرآن کی آیات سے بھی اور جمہور امت کا جو ہے نا اجماع ہے اس بات پر کہ حضور کو جسمانی معراج ہوئی۔ وہ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یعنی
کوئی بھی اپنے سر کی ناکھوں سے رب کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ قرآن کی آیت وہ پیش بھی کرتے ہیں، قرآن کا یہی ترجمہ ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اسے آنکھیں نہیں پا سکتی، آنکھیں نہیں پا سکتی، آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ رب کا دیدار کر سکیں۔ لیکن اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَهُوَ يُدْرِكُ، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر وہ خود تو ان آنکھوں میں آ سکتا ہے، یعنی وہ خود تو ادراک کر سکتا ہے۔ سو اللہ نے اس حوالے سے معراج کی جب بات کی ہے حضور کی، تو اس معراج میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب خود چلا گیا، فرمایا میں لے گیا۔ تو لے جانے والا لے جانے کی پوری قوت رکھتا ہے، قادر مطلق ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے اس نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ۔ اب دیکھیے لفظ سبحان سے شروع کرنا اس آیت کو اور اس ذکر کو، یہ بھی اس بات پہ دلیل ہے کہ سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک ہے وہ، یعنی ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کسی قسم کی جو کمزوری ہوتی ہے نا وہ اس میں ہے ہی نہیں، ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے۔ علامہ نے اس سفر کے حوالے سے ایک جگہ شعر کہا کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد کچھ اور ہوتا ہے اور عبد ہو کچھ اور ہوتا ہے۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار و منتظر، ہم تو ساری زندگی انتظار کرتے ہیں اور عبد ہو وہ ذات ہے جس کا خود خدا انتظار کرتا ہے۔ تو یوں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو ایک رات اپنے قرب خاص میں بلایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ جبریل میرے پاس آئے، یہ حدیث بھی موجود ہے، جبریل میرے پاس آئے کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر تھا۔ تو یہ چونکہ دونوں قریب تھے، لہٰذا حدیث جو ہوتا ہے نا یہ راوی کا بیان ہوتا ہے۔ حدیث کس کا بیان ہوتا ہے؟ راوی کا وہ بیان ہوتا ہے جو وہ حضور سے منسوب کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ تو ظاہر ہے روایت کے میدان میں کہیں کوئی خطا یا راوی سے کوئی بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، خود حضور نے تو ڈائریکٹ نہیں فرمایا نا۔ قرآن ایسا ہے جس کو حضور نے خود فرمایا ہے، قرآن میں روایت نہیں ہے، قرآن میں خود حضور نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، تو راوی کا بیان ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے اور مجھے انہوں نے وضو کے لیے کہا، تو میں نے وضو کیا، جب میں واپس آیا تو پانی بہہ رہا تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ جب کوئی وضو کرتا ہے اور چھوٹی سی ڈھلان ہو، چھوٹی سی سلوپ ہو، تو اس چھوٹی سی سلوپ میں پانی کتنی دیر تک بہتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب میں واپس آیا تو پانی بہہ رہا تھا، اور بستر جس میں سے میں نکلا تھا وہ بستر گرم تھا۔ تو بھائی روحانی خواب بھی اتنی دیر میں جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوتا، اور روحانی خواب کا تعلق اس پانی سے تو ہو نہیں سکتا کہ میں واپس آیا تو پانی بہہ رہا تھا۔ خواب میں تو نہیں ہوتا کہ بھی گیا بھی اور پھر واپس آیا تو پانی بہہ رہا تھا اور بستر بھی گرم تھا۔ یہ حقیقت ہے اور اس کو جمہور امت نے قبول کیا ہے۔ حضور کی معراج کا ذکر ہے، اور حضور نے جو معراج میں ارشاد فرمایا اور جو آپ نے دیکھا، یعنی آپ پہلے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو ہے نا اس کو اسرا کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ایک سیڑھی تھی جس سیڑھی کے ذریعے سے ہم آسمان کی طرف گئے، اور جبریل تھے اور میں تھا، اور ایک سواری کے طور پر جو اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجا وہ براق تھا، اور وہ براق نہ گھوڑا تھا نہ گدھا تھا بلکہ ان کے درمیان میں تھا۔
اس کے پر تھے، مطلب یہ مختلف روایات آتی ہیں، اور اس کی پرواز یہ تھی کہ جہاں اس کے نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب رب کے حضور پہنچے، رب کے قرب خاص میں پہنچے، اور رب چونکہ اللہ رب ذوالجلال جو ہے وہ مکان سے پاک ہے، وہ لا مکانی ہے، وہ اس نے اپنے قرب خاص میں بلایا، اس قرب میں جبریل بھی نہیں پر مار سکتے۔ جب سدرۃ المنتہا آیا نا، یہ مقام سدرۃ المنتہا، تو اس مقام پر آ کر جبریل نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور اس سے آگے میں جا نہیں سکتا، کہ یہیں تک مجھے پیغام ملتا ہے، یہیں رب ذوالجلال جو کلام فرماتا ہے وہ مجھے سنائی دیتا ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اس سے آگے اگر میں جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے۔ مگر جبریل کو یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتے کہ حضور پر میرے جلتے ہیں تو آپ کیسے بچیں گے۔ ان کو یہ خبر تھی کہ جب بلانے والا بلا رہا ہے اور جانے والا فرش چھوڑ کے عرش کی پنہائیوں میں آ گیا ہے، اس کی وسعتوں کو پا چکا ہے، تو آگے جانا اس کے لیے کیا مشکل ہوگا۔ یہ صلاحیت کسی کے اندر پیدا کرنا بھی اللہ کا کام ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کچھ جانور جو ہوتے ہیں، کچھ جاندار ایسے ہوتے ہیں جو بالکل برفیلے پانی میں بھی رہ لیتے ہیں، ساری زندگی ان کی گزرتی ہے، اللہ پاک نے ان کو اس قابل کیا کہ اس کے اندر وہ رہ لیں۔ ہم اس میں 4 گھنٹے بھی گزاریں تو ہمارا سارا نظام تنفس بھی اور نظام جو خون ہے یہ بھی خراب ہو جائے گا، اور باڈی جو ہے وہ شل ہو جائے گی۔ یہ کہ کس کو کہاں پر کیا صلاحیت پیدا کرنی ہے، یہ اس کا کام ہے۔ ایک جانور کئی مہینے بھوکا رہ کے زندہ رہتا ہے، اس کو کس طرح سے بھوکا اور پیاسا رکھ کے زندہ رکھنا ہے، یہ اس کا کام ہے، یعنی صلاحیت دینا اس کا کام ہے۔ تو اس ذات نے اس رات اپنے محبوب کو جو صلاحیت بخشی تھی یہ وہ جانتا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، یہ جو دنا ہے نا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے وہ ہیں آتے وہ ہیں۔ حضور جاتے بھی ہیں اور حضور آتے بھی ہیں۔ یہ معراج کا ایک ذکر اللہ پاک نے اس میں فرمایا، اور پھر سورۃ النجم میں فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ یہ قرآن کے اس حصے میں بھی حضور کے معراج کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، تو آگے جیسے ایک آیت میں نے پہلے پڑھی، تو اللہ پاک نے آگے پھر فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں یہ اپنا فیصلہ دے کے بھیجا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد پھیلاؤ گے اور تم بڑا غرور کرو گے کیا۔ اور ان کا جب وعدہ آیا تو ہم نے پھر ان لوگوں کی پکڑ کی جنہوں نے اس وعدے کی تکمیل نہیں کی۔ پھر فرمایا ان احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلا کرو گے تو یہ بھلا تمہارے ہی کام آئے گا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور یہ یاد رکھو کہ اگر برائی کرو گے تو برائی کا وبال بھی بھگتو گے۔ یہ قانون ہے، بھلے کا بدلہ بھلا۔ قرآن میں اس بات کو اللہ نے دوسرے لفظوں میں یوں بیان فرمایا سورۃ الرحمن میں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا احسان کے سوا کیا ہو سکتی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔
بھلے کو بھلا، انت بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا۔ تو اب بات وہی ہے کہ جو نیکی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو اس کا اجر بھلائی کی صورت میں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ اللہ پاک اس کو آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا، کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن ہدایت دکھاتا ہے جو کہ بالکل سیدھی چیز ہے، اور بشارت دیتا ہے اہل ایمان کو، الذین یعملون الصالحات، ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان لہم اجر کبیرا، کیا بشارت ہے؟ بشارت یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور یقین جانیے کسی کو کسی کام کے حوالے سے اگر یہ معلوم ہو نا کہ اس کا انعام بہت بڑا ملے گا، اور دینے والا بھی ایسا اعلیٰ ظرف ہو کہ اس سے بڑے ظرف والا کوئی نہ ہو، اور اس کے خزانے اتنے لامحدود ہوں کہ کوئی تصور بھی نہ کر سکتا ہو، تو سوچئے وہ کتنا بڑا انعام ہوگا۔ ایک عام بندہ جو جنتی ہوگا نا، اس کو بھی جو جنت ملے گی وہ اس دنیا سے بڑی جنت ہوگی۔ تو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ کتنی بڑی جنت، وہ کتنا دینے والا ہے۔ پھر جنتی کو جب جنت میں اللہ کریم ویلکم کرے گا اور اسے اس کا استقبال ہوگا، تو وہ استقبال بھی دیدنی ہوگا۔ پھر جنت کی زندگی تصوراتی ہے، مطلب سوچ بھی نہیں سکتا کہ بندہ کہ وہ کیسی ہوگی۔ جنت میں جو ہوگا نا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتنا عظیم ہوگا۔ یعنی دنیا میں کوئی شخص کسی بھی چیز کے حوالے سے جو نقشہ سوچتا ہے نا، وہ نقشہ جنت کی ادنا چیز سے بھی میچ نہیں کرتا، اعلیٰ ترین نقشہ، کہ وہ جہاں جائیں گے وہاں ہمیشہ کی جوانی پائیں گے۔ ایک بوڑھی عورت، مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی تھی، تو ایک بوڑھی عورت نے حضور سے عرض کیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں بوڑھی عورت بھی جنت میں جا سکتی ہوں؟ جنت کی بات ہوئی نا تو حضور سے عرض کی، حضور کیا میں بوڑھی عورت بھی، مجھے بھی جنت مل سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لطیف سا مزاح فرمایا، حضور نے فرمایا جنت میں کوئی بھی بوڑھی نہیں جائے گی، جنت میں کوئی بھی بوڑھی نہیں جائے گی۔ اچھا، جب کسی بوڑھی عورت کو یا بوڑھے بندے کو یہ جواب ملے تو اس کا ہوتا ہے نا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، تو وہ چپ سی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جاؤ گی مگر جوان ہو کے جاؤ، یعنی کوئی بھی وہاں پر دیکھیں تو آپ ہر ایک جوان دکھائی دے گا اور ہمیشہ جوان رہو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی میں جو پیک ٹائم ہوتا ہے نا، جو سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے وہ جوانی کا ہوتا ہے۔ گئی جوانی پھر نہیں آنی، ہے جی، گئی جوانی پھر نہیں آنی، ہمیں لاکھ خوراکاں کھائیے، جو مرضی خوراکیں کھا لیں۔ کبھی بوڑھا بھی جوان ہوا ہے، کبھی گوڑے ہلتے ہیں، کبھی گھٹنا ٹخنا ہلتا ہے، کبھی ہاتھ ہلتے ہیں، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی کولے میں درد ہے، تو یہ دردیں ہی نہیں جاتی۔ جوانی میں جو لطف ہوتا ہے نا وہ کہیں کبھی نہیں ملتا۔ تو اللہ پاک جنت بندے کو جنت میں ہر ایک کو جوان رکھے گا، موت نہیں آئے گی، جنت میں گندگی نہیں ہوگی، جنت میں دکھ نہیں ہوگا، جنت میں مشقت نہیں ہوگی، جنت دار الجزا ہے،
عمل کی جگہ نہیں ہے، دار العمل نہیں ہے. یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے والے کو ملتا ہے. جو لوگ محنت کرتے ہیں وہی کچھ پاتے ہیں. جو یہاں عمل کریں گے نیکی کی صورت میں انہیں ہی اجر ملے گا. یعنی ہر حوالے سے یہ دار العمل ہے، لیکن وہ دار الجزا ہے، وہاں کوئی عمل کی ضرورت نہیں. اس قدر پر کشش جگہ ہے کہ جو تصورات میں بھی نہیں آ سکتی. اللہ پاک بندے کو وہ اجر عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور وہ بشارت دیتا ہے مومنوں کو کہ جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں، اعتدنا لہم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک، علیما ہے الف لام یہ میم، اسی علم سے علیما. جب آپ کہتے ہیں نا علم ناک، تو علم درد کو کہتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں. پتھرو تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے جب چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں. تو وہ علم کی بات ہے. فرمایا جو آخرت کو نہیں مانتا تو اس کے لیے ہم نے دردناک، المناک درد جو ہے نا وہ عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہ ان کو انتظار کرنا چاہیے کہ نہیں مانتے تو پھر تمہیں منا ہی لیں گے. عذاب ایسا ہوگا کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے موقع دے کہ ہم ایک بار دنیا میں جائیں. قرآن میں اللہ پاک نے ان کے اس قول کو نقل کیا ہے، کوٹ کیا کہ کافر یہ تمنا کریں گے یا اللہ ہم دنیا میں جائیں گے، لئن رجعنا، ہم اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم لوٹیں دنیا میں اور لوٹ کر جا کر ہم تیرا نام لیں، کبھی گناہ نہیں کریں گے یا اللہ، ایک موقع دے دے. مگر ان کو کیا سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک ہی بار ملتی ہے، یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے. جس کو ایمان کی توفیق ملی ہے وہ شکر ادا کرے، جس کو اللہ نے اہل ایمان میں پیدا کیا ہے وہ شکر ادا کرے، لیکن ساتھ نیک اعمال بھی کرے کہ اللہ پاک نیک اعمال پہ اجر جو عطا فرمائے گا وہ دیدنی ہوگا. حضور فرماتے ہیں بندہ جنت میں جب چلا جائے گا نا، یہ بڑی پیاری حدیث ہے، فرماتے ہیں جب بندہ جنت میں چلا جائے گا، جنتی جنت میں چلا جائے گا، ایک بات پر اسے حسرت ہوگی. حالانکہ جنت میں حسرت کی جگہ نہیں ہے، انعام مل گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مگر جنتی کو جنت میں جا کے ایک حسرت ہوگی. وہ حسرت یہ ہوگی کہ کاش کچھ نیکیاں اور کر لیتا. درجے ہوں گے نا جی، وہاں پر درجات ہوں گے اعمال کے اعتبار سے. جنت ملے گی اس کے فضل سے. جنت کس طرح ملنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک کی جو جنت ہے نا یہ اس کے فضل سے ملے گی. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ عمل سے نہیں؟ فرمایا نہیں، اس کے فضل سے ملے گی. حضور آپ، یہ بھی پوچھا حضور آپ، حضور کے تو اعمال سامنے تھے نا. فرمایا میں بھی اس کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. عدل کبھی نہ مانگے، عدل کبھی نہ مانگے، جب بھی مانگے فضل مانگے، کیونکہ فضل ہی ہے جو بندے کو جنت میں لے کے جائے گا. ہمارا ہے کیا؟ حضور فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 70 برس تک اللہ کی عبادت یوں کی کہ کوئی گناہ نہیں کیا. وہ ایک جزیرے میں چلا گیا، وہاں وہ اکیلا تھا، تو ظاہر ہے بندے کے ساتھ بندہ نہ ہو تو بندے سے معاملہ ہی نہیں پڑتا، تو گناہ کیا کرے گا وہ. وہیں سے کوئی
کیلے توڑ لیے کھا لیے، کوئی پھل کھا لیا، کوئی سبزی کھا لی، پانی پی لیا، اسی جزیرے سے کوئی مچھلی پکڑی اسے بھون کے کھا گیا اور اللہ اللہ کرتا رہا۔ 70 سال تک اس شخص نے، بنی اسرائیل کے اس عابد نے اس طرح عبادت کی کہ کوئی بھی اس نے گناہ نہیں کیا۔ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو دیکھ کر ارشاد فرمائے گا، اس کے اعمال کو دیکھے گا اور فرمائے گا میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ کیا فرمائے گا؟ میرے فضل سے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اب یہ شخص بولے گا یا اللہ میرا عمل، کیا کہے گا؟ میرا عمل، یعنی وہ شاید وہ کچھ زیادہ مارکس چاہ رہا تھا، اللہ نے اسے جنت کے لیے پاس کر دیا اور فرمایا کہ اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ، تو وہ یاد کروایا، بھول گیا۔ وہ شاید بندوں کی طرح اس نے سمجھا کہ بندہ بھی بھول جاتا ہے، شاید اللہ بھول گیا کہ میرا عمل۔ اللہ فرمائے گا اسے لے آؤ، اسے لے آؤ، اسے لایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا کہ میزان میں ایک جانب اس کے سارے عمل رکھ دو، 70 برس کے عمل رکھ دو، اور دوسری جانب میری ایک نعمت آنکھ رکھ دو۔ کیا؟ آنکھ۔ دوسرے پلڑے میں کیا رکھ دو؟ آنکھ رکھ دو۔ آنکھ بھی بڑی نعمت ہے کہ کیا کیا اپنے اندر سمو لیتی ہے۔ ساری دنیا اسی کی وجہ سے ہے۔ آنکھ نہ ہو تو جلوے نہ ہو، جب جلوے نہ ہو تو جلووں کی جو رعنائیاں ہیں، جو رنگینیاں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں وہ بھی نہ ہو۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمیں جو اللہ نے آنکھ بخشی ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس نہیں ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کتنی اندھیری ہوتی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا یہ ایک نعمت ہے، اس سے بھی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اس سے بھی بڑی نعمتیں۔ آنکھیں دونوں نہ ہو گزارا ہوتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک نعمت آنکھ، اللہ نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں میری نعمت آنکھ رکھ دو، اور پھر میزان کی تکڑی دیکھو، اس کے عمل بھاری ہیں کہ میری نعمت بھاری ہے۔ عدل ہے نا یہ۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ مجھے عدل ملے، تو اللہ پاک نے جب اپنی نعمت آنکھ رکھوائی تو اس کی جو اعمال تھے وہ ہلکے پڑ گئے، اللہ کی نعمت بھاری پڑ گئی۔ اب بھاری پڑ گئی تو فیصلہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے عدل سے میرے اس بندے کو دوزخ میں لے جاؤ۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے عدل سے اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ اب فرشتے اسے گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے تو وہ رو پڑے گا، جائے گا نہیں، رو پڑے گا۔ فرشتے اسے گھسیٹیں گے، وہ کہے گا نہیں مجھے نہ لے کے جاؤ۔ وہ روئے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں بندہ ہوں تیرا، میں بندہ ہوں تیرا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، مجھے اپنے فضل سے معاف کر دے، یا اللہ تیرا فضل، یا اللہ تیرا فضل۔ وہ اللہ کے فضل کی دہائی دے گا تو اللہ فرمائے گا اس کو میرا فضل یاد آ گیا، یہ میرے فضل کو یاد کر رہا ہے، تو جاؤ میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ تو کیا مانگنا چاہیے؟ فضل مانگنا چاہیے۔ فضل ہو جائے گا تو چھوٹی سی نیکی بھی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی اس کی کرم کے بغیر نہیں ہوتی، اور نیکی اس کے دیے ہوئے اعضاء کے بغیر ہم کر نہیں سکتے۔ بس ایک داغ سجدہ میری کائنات، جبینے تیری آستانے تیرے۔ ہم ہیں کیا؟ ہم تو ہلتے ہیں، اس کی مرضی نہ ہو تو ہل بھی نہ سکیں۔ جبھی بھی اس کی بخشی ہوئی، جبھی سائی کی توفیق بھی وہی دیتا ہے،
جب چھیننا چاہے تو اچھے بھلے بندے کو سجدے کی توفیق نہ دے، مالک ہے۔ تو ہم کون ہیں؟ ہمیں تو فضل مانگنا چاہیے۔ سو وہ لوگ جو رب ذوالجلال کو نہیں مانتے وہ پچھتائیں گے۔ قرآن پاک فرماتے ہیں انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ذرا نظارہ تو کرو کہ کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا، بات آئے درجے کی تو آخرت ایک ایسی جا ہے جہاں ہم درجے دیں گے تو پھر حد ہی کر دیں گے، اتنے درجے دے گا وہ۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا جنت کا، اتنے درجے دے گا کہ بندہ سوچے گا مولا کیا بات ہے تیری۔ سخیوں کو پسند فرماتا ہے تو خود کتنا سخی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں جنت میں کچھ لوگوں کو جب اپنی وہ مقام دیکھیں گے نا تو ان مقام کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوگی، اور وہ کہیں گے مولا ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی، مولا ہم نے اتنی نیکیاں نہیں کی، جنت میں اتنے مقام اعلیٰ مل گئے کیسے گئے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اعلیٰ مقام اس لیے کہ تم مجھ سے دعا کرتے تھے تو میں تمہاری ہر دعا قبول نہیں کرتا تھا، تو تم گلہ نہیں کرتے تھے، پھر بھی مانگتے رہتے تھے۔ یہ تمہاری ان دعاؤں کا صلہ ہے جو تم نے مانگی اور میں نے تمہیں نہیں دی، حالانکہ اس کا نہ دینا بھی اس کی کرم نوازی ہے۔ دیکھیں نا جی، بچہ اپنے ماں سے مانگے انگارہ جو اسے خوبصورت دکھائی دیتا ہے تو ماں نہیں دے رہی تو ماں احسان کر رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتی، دیکھ نہیں سکتی، اس لیے وہ اسے انگارہ نہیں دیتی۔ اس لیے بعض مرتبہ بندہ کچھ مانگتا ہے رب اسے نہیں دیتا، تو جو نہیں دیتا یہ بھی اس کا کرم ہوتا ہے، مگر قربان جائیے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کہ بندے نے دعا کی تھی اور میں نے اس کی دعا کو دنیا میں قبول نہیں کیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ تو بندے تمنا کریں گے کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہو، وہ دنیا تو گزر ہی جاتی، یہاں مقام اور اعلیٰ مل جاتے۔ دیکھیں نا جی، سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے۔ پتہ کیوں؟ کہ اس جنت میں حضور ہوں گے۔ جنت کے جو درجات ہیں نا، ان درجات میں جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس جنت میں حضور ہوں گے، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہوں گے، صبح و شام حضور کے جلوے دیکھیں گے، یعنی جنت کے اندر بھی انہیں جنت ملی ہوگی، جنت میں بھی اعلیٰ ترین مقام ملا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی جنت ہے، اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ کیا مانگو؟ اصل بات یہ کہ جنت الفردوس حضور کا پڑوس ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے جو قریبی ہیں ان کو ان کا حق دیا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی حق دیا کرو۔ دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اور کچھ وہ جو عزیز و اقارب نہیں ہوتے مگر مسکین ہوتے ہیں، محروم جن کو کہتے ہیں، یعنی محروم طبقہ، انڈر پریویلیج جو لوگ ہوتے ہیں ان کو مسکین کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے صرف اپنے پاس نہ رکھو، اپنے عزیزوں کو بھی دیا کرو۔ عزیز غریب بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں، غریبوں کو بھی دینا چاہیے، امیروں کو بھی دینا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ غریبوں کو دینا تو ان کا حق ہے ہی، امیر جو قرابت دار ہیں ان کو دینا بھی حق ہے۔ وہ حق کیا ہے؟ کہ وہ رشتے کا ایک حق ہے، وہ جو دیں گے تو وہ تحفہ ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ تحفہ۔ مراد یہ نہیں کہ آپ صرف نوٹ ہی دیں، مثال کے طور پر ایک بندہ پڑھا لکھا ہے اور اسے کتابیں پسند ہے تو اسے آپ کتاب گفٹ کیجئے، لکھنے والا ہے تو اسے قلم گفٹ کیجئے، خوشبو پسند کرتا ہے تو خوشبو گفٹ کیجئے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوش پوشاک ہے، اسے اچھا لباس پیش کیجئے۔ تو یہ تحفہ ہے،
حضور فرماتے ہیں تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو تحفہ غریب کو دیا جاتا ہے کہ دوستوں کو دیا جاتا ہے؟ دوستوں کو۔ تو حضور کا حکم ہے کہ تحفہ دیا کرو۔ تو تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دیا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں تہادو تحابو، یہ باب مفعلہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تم ہی دیتے جاؤ، اسے بھی دینا چاہیے، مفعلہ ہے۔ مقابلہ جو ہوتا ہے نا ایک میں نہیں ہوتا، باب مفعلہ، مقابلہ، مجادلہ، مناظرہ، یہ دو کے مابین ہوتا ہے۔ کس کے مابین ہوتا ہے؟ دو کے، مناظرہ بھی، مجادلہ بھی، مقابلہ بھی، مفعلہ بھی۔ اسی طرح جو ہدیہ ہے، ٹھیک ہے نا، تہادو، تو یہ بھی دو کے مابین ہوتا ہے۔ اب وہ یہ نہ ہو کہ آپ دیتے جائیں اور وہ کبھی بھی نہ دے، یہ بھی غلط ہے۔ تو حسب توفیق تحفے تحت دیتے رہنا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں تہادو تحابو، اگر تم ہدیہ دو گے، آپس میں لین دین ہدیے کا کرو گے، تو تمہارے مابین محبت پروان چڑھے گی۔ یہ حضور نے ایک بڑے پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھی۔ یہ معاشرہ جب تک چلتا رہا، دنیا میں مسلمانوں کے مابین محبتیں تھیں۔ اب ہم ہو گئے میٹیریلسٹک، ہم میں سے ہر ایک شخص کو اپنی پرواہ ہے، یہاں تک کہ کئی ایسے بھی ہیں اپنے تو مال کو سمیٹتے ہی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو دوسروں کا بھی مال سمیٹ جاتے ہیں۔ رام رام جپنا، پرایا مال اپنا، ہیں جی، یعنی نام اللہ کا لیتے رہنا اور مال بھی دوسروں کا ہڑپ کرتے چلے جانا۔ تو یہ کوئی دینی فکر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ نہیں، دو وابن السبیل، مسافر کو بھی دو، ولا تبذر تبذیرا، لیکن فضول خرچ مت کرو۔ اچھا، فضول خرچی ایک ہمارے ایک بڑی بیماری ہے کہ جہاں جتنا خرچ کرنا ہوتا ہے ہم اتنا نہیں خرچ کرتے، پھر بے بہا خرچ کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ ساتھ میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول اڑاتے ہیں آخر شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ کانو، یہ نہیں کہا ان المبذرین اخوان الشیاطین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جو مبذر ہیں، تبذیر کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین، کہ بے شک جو فضول اڑاتے ہیں نا آخر وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، یعنی ان میں بھی شیطانیت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آج بھی دیکھیں، جو لوگ فضول اڑاتے ہیں اکثر و بیشتر وہ آخر میں متکبر ہو جاتے ہیں، ان میں تکبر آ جاتا ہے، وہ دوسروں سے دور ہو کے بیٹھتے ہیں، دوسروں کو، چھوٹوں کو، غریبوں کو، کمزوروں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، بہت تکبر آ جاتا ہے۔ یہ اس فضول اڑانے کا انجام ہے جو انہوں نے جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ شیطان کے بھائی بن گئے۔ پھر آگے چل کے فرمایا اللہ پاک نے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو باندھ کر اپنی گردن پہ نہ رکھو، یعنی صرف اپنی فکر نہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی پورا کھول کر خرچ کر ڈالو۔ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ بعد میں تم حسرت ہی کرتے رہو کاش کہ یہ نہ کرتا، یعنی یا نہ ایسا ہو کہ سارا ہی اپنے لیے رکھ لو، اور نہ ایسا کرو کہ سارا ہی لٹا دو کہ بعد میں حسرت ہو کہ کاش کچھ اپنے لیے بھی بچا لیتا۔ درمیانی راہ رکھو، خرچ بھی کرو اور کچھ اپنے لیے بھی رکھو، یہ ہے اعتدال کی راہ، اور یہی اللہ کریم فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جہاں تک بات ہے تمہارے رب کی، تو وہ جس کا رزق چاہتا ہے خوب کھول دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تھوڑا تنگ کر دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی خوب ہے۔ اچھا، اس بات میں دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے،
کہ کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ، یہ جو تفاوت ہے اس میں بھی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے آپ دیکھیں، اگر اللہ سب کو کھلا رزق دے دے گا، سب ہی امیر ہو جائیں گے، تو کون مزدوری کرے گا، کون فصل اگائے گا، کون کھیتی باڑی کرے گا، کون بار برداری کرے گا؟ تو بھائی یہ جو مکان بن گئے یہ ان لوگوں نے بنائے جو محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کے اپنے گھر نہیں ہوئے۔ یہ جو آپ کے گھر میں آٹا ہے، اناج ہے، بادام ہے، اخروٹ ہیں، جتنے بھی اجناس ہیں، یہ ان لوگوں نے اگائے جو غریب تھے۔ اگر وہ بھی امیر ہوتے تو وہ بھی پیسے سے جا کے خرید لیتے۔ تو یہ جو تفاوت ہے اس میں بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ جو فرق ہے اور بندے کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ہے، کچھ کرنے کی جستجو ہے، کچھ اکٹھا کرنے کی، کچھ بنانے کی جستجو ہے، یہ جو کچھ بننے کی جستجو ہے، یہ ساری اس لیے ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کے سسٹم کو چلانا ہے۔ تو کسی کو کمزور بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو فراخ دست بنایا، کسی کو تنگ دست رکھا، یہ اللہ کے کام ہے۔ لیکن تنگ دست کوئی ہمیشہ تنگ دست نہیں رہتا، تہی دامن ہمیشہ تہی دامن نہیں رہتا۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا مسکین، تو اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، میں مسکین ہوں۔ حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ ہے؟ اب ذرا سنیے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، کمبل کو اپنے اوڑھنے بچھونے کے لیے استعمال کرتا ہوں اور پیالہ پینے کے لیے استعمال کرتا ہوں۔ اچھا یہ بڑی چھوٹی سی متاع ہے، کسی کے پاس کل جو دنیا اس کی یہی ہو کہ ایک کمبل اور ایک پیالہ، اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے قربان جائیے حضور کی اس بصیرت پر جو آپ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا وہ لے آؤ، وہ لے آیا۔ حضور نے فرمایا مجھے اختیار دو۔ اس نے حضور آپ کو اختیار ہے؟ اچھا یہ اختیار بنیادی طور پہ ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے پاس ہوتا ہے، دوسرا خود سے اختیار نہیں رکھتا۔ حضور حالانکہ نبی ہیں، سید المرسلین ہیں، اور صحابہ جانتے بھی تھے کہ حضور جو کریں گے بہتر ہوگا، مگر اس کے باوجود حضور کا انداز دیکھیے، یہ اخلاق ہیں، یہ مینرز ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھے اختیار دو۔ اس نے حضور آپ کو اختیار ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا کمبل خریدے؟ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ فرمایا اس سے زیادہ میں کوئی خریدے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا حضور میں 3 درہم میں لے لیتا ہوں۔ پیالہ بھی اسی طرح حضور نے بیچ دیا۔ حضور نے فرمایا کس طرح کرو، یہ 2 درہم لے جاؤ اور اس کا کلہاڑی کا ایک پھل لے آؤ۔ کلہاڑا جو وہ بازار گئے اور کلہاڑا ایک لے آئے لوہے کا۔ تو حضور نے وہیں قریب ایک درخت سے ایک شاخ اس کی مدد سے کاٹی اور اس کو دستہ بنا کر اس میں ٹھونک دیا۔ اب یہ بن گیا ایک ٹول۔ کیا بن گیا؟ ٹول۔ حضور نے یہ ان کے ہاتھ میں تھمایا، فرمایا یہ ایک جو ہے یہ روپیہ درہم بھی رکھو اور یہ لے جاؤ اور جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹا کرو، انہیں اکٹھی کر لیا کرو، یہ 1 درہم سے تم 1-2 دن گزارا کرو اور پھر اس کو باندھ کر شہر میں لا کے بیچا کرو، اور یہ کام مسلسل کرو۔ آپ جانتے ہیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کلہاڑا لیا اور اجازت لے کے چلا گیا، اور پھر اس نے جا کر یہی کیا کہ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا تھا، اس کے گٹھے بناتا تھا اور گٹھے بنا کر تھوڑا رکھ دیتا تھا، سوکھنے والی بن جاتی ہیں، تو پھر وہ ان کو لا کر وہ شہر میں بیچتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں فیول کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ تو نہیں جا کے کاٹتے جنگلوں میں، وہ اسی پیسے سے اپنے لیتے ہیں، تو یوں اس کو وہ بک جاتے تھے، جیسے منڈی میں 2 درہم کا 4 درہم کا اس طرح کر کے اس کے پیسے بنتے گئے۔ اب وہی شخص جو تہی دامن تھا، حضور کے اس عمل نے اس تنگ دست کو فراخ دست کر دیا۔ بھائی محنت کرتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ سلیقہ ہے، یہ امت کو حضور نے دیا
فرمایا محنت کرو، بڑھتے چلے جاؤ، جستجو رکھو، اپنے آپ کو پروگریسو رکھو۔ اگر آپ پروگریسو ہیں، بڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں، کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، تو اللہ نے صلاحیت بخشی ہے، ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں کام کرتے ہیں، آنکھیں کام کرتی ہیں، دماغ کام کرتا ہے، ان سب کو کام پہ لگا دو، تمہارے کام بنیں گے۔ اللہ پاک نے دین جو ہمیں بخشا ہے، یہ دین رہبانیت نہیں ہے، دین فطرت ہے، اور فطرت آپ کو یہی سکھاتی ہے کہ آپ کچھ کیجئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سوائے یہ کہ کوئی نیک کام ہو، یعنی کوئی اچھا کام کرنا ہو، اس کا بھلا کرنا ہو، تو حَتَّى يَبْلُغَ شُدَّ، یہاں تک کہ وہ رشد کو پہنچے، بالغ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور یاد رکھو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، تم سے عہد کے بارے میں، وعدوں کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب قرآن پڑھو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو تعوذ پڑھا کرو۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن کے لیے حکم ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ یہ قرآن کے لیے حکم ہے کہ جب بھی قرآن کی قرات کریں گے تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی سورہ جو ہے وہ سورہ کہف ہے۔ سورہ کہف، یہ عربی میں جب ہم کہتے ہیں نا کہف، تو انگریزی میں بھی یہ غار کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہف، انگریزی میں کیو، یہ اصل میں کہف کو کہف بھی پڑھتے ہیں، عربی لوگ کہف بھی پڑھتے ہیں اور کہف بھی پڑھتے ہیں، دونوں طرح سے۔ تو کیو کہف ہی کی معرب صورت ہے، سمجھ رہے؟ بنیادی طور پر کیو سے کہف نہیں بنا، کہف سے کیو بنا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے قطن، عربی میں سوت کو کہتے ہیں قطن، اور کاٹن انگلش میں کہتے ہیں، یہ قطن سے کاٹن بنا ہے، کاٹن سے قطن نہیں بنا۔ زرافہ، اس سے انگریزی میں جراف، یہ جراف سے زرافہ نہیں بنا، زرافہ سے جراف بنا ہے۔ عربی پہلی ہے، یہ ہے زبانوں کی۔ اسی طرح آپ سلاد بولتے نا، سلاد، یہ سیلڈ، عربی میں سلات، سلاتھا، یہ سیلڈ بھی سیلڈ سے سلاتا نہیں بنا، سلاتا سے سیلڈ بنا۔ تو اسی طرح بہت سارے ہیں، خیر یہ میرا ٹاپک ہے لغت بھی، کبھی کبھی میں آپ کے سامنے اس لیے کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ عربی زبان بڑی رچ زبان ہے۔ بس ذرا غور کیا کریں، آپ کو اس زبان میں آپ کو بولتے ہوئے سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی فہم دیا، آپ اس کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو غار میں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ ہوا یہ تھا، تھوڑا سا اس کا میں بتا دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ ان لوگوں کے لیے ایمان کو بچانا مشکل ہو گیا، کیونکہ جو بادشاہ آیا تھا اس بادشاہ کو دقیانوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کس نام سے؟ جب ہم کہتے ہیں بڑے دقیانوسی خیالات ہیں اس کے، تو جو دشمنوں والا ذہن رکھتا ہے نا ہر ایک کے لیے، اور بس کہتا ہے مار دیں گے، یہ دقیانوسیت ہے۔ تو دقیانوسی خیالات، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ کبھی ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا خرافات بولتا ہے، خرافہ ایک عربی شخص تھا، اور وہ اتنی چھوڑتا تھا کہ حد ہے۔ تو جو چھوڑتا ہو نا وہ مشہور ہو گیا کہ وہ خرافہ ہے، تو جو بہت چھوڑنی ہے اس کو خرافات کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یوں ہی الفاظ جو ہیں وہ زبان کا حصہ بنتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، ہجرت اللہ۔ مہاجر یہ نہیں ہوتے کہ ادھر سے مکان چھوڑ دیا اور چلے گئے، نہ، انہوں نے کہا ہم یہ دنیا ہی چھوڑ دیں گے، بھائی یہ شہر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔
یہ ملک ہی چھوڑ دیتے ہیں جس ملک میں ہم اپنے خالق کا نام نہ لے سکیں، اللہ کا نام نہ لے سکیں، اور یہ نکلے اللہ پاک نے ان کو اپنے قرآن میں ذکر کر کے امر کر دیا۔ ہوا یہ کہ عرب میں مشہور تھا، کوئی کہتا تھا کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کوئی کہتا تھا 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا، کوئی کہتا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، تو یوں وہ ایک مشہور تھا۔ تو اللہ پاک نے اس بات کو قرآن میں ذکر کیا یوں ہی، فرمایا وہ 5 تھے، چھٹا کتا تھا، یا 6 تھے، 7واں کتا تھا، یا 7 تھے، 8واں کتا تھا، اس میں کیا رکھا ہے؟ وہ جتنے بھی تھے، اصل میں ان کا مقصد یاد رکھو۔ مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی۔ اللہ نے اس قرآن میں اللہ پاک نے ان کا بھی ذکر فرمایا بغیر نام لیے، نام نہیں ذکر کیے۔ قرآن اکثر و بیشتر نام کی بجائے کام ذکر کرتا ہے۔ تمہارے کام جو اچھے تو نام اچھے ہیں، کام اچھے ہو تو یاد رہتا ہے بندہ۔ کام ان کا بہت بڑا تھا۔ پھر اللہ پاک نے، چونکہ یہ اللہ کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ ہو لینے والے کتے کا بھی ذکر فرمایا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ۔ اللہ نے اس کتے کی ایسی ہیبت رکھی تھی کہ یہ غار میں جا کے مقیم ہوئے اور کہا کہ یار ہم تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، تھک گئے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ لیٹے تو اللہ نے ان کو سکون کی نیند سلا دی۔ کتے نے غار کے دھانے پہ بیٹھا تھا، وہ دور سے ایسے لگتا تھا جیسے شیر بیٹھا ہو، اور اس کی ہیبت اتنی تھی کہ کوئی اس غار میں نہیں گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 1-2 سال نہیں، 350 سال۔ کتنے؟ 350 سال وہ غار میں رہے اور مسلسل وہ سوتے رہے۔ کوئی 350 سال جی سکتا ہے؟ نہیں، لیکن جب وہ جلانا چاہے تو جی سکتا ہے۔ قرآن نے یہ کہا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹ دائیں بائیں دلاتے رہے۔ اور ہم نے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے سورج کو یہ کہا کہ وہ ذرا ایک جانب ہو کے نکلے۔ سورج بھی ان سے ایک جانب کو نکلتا کہ تاکہ اس سورج کی جو روشنی ہے نا، سورج کی روشنی بھی آکسیڈیشن کا ذریعہ بنتی ہے، لوگوں کو یا جسموں کو گلانے سڑانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ نے اس نظام سے بھی محفوظ رکھا، اور جب ان کے لیے موافق حالات ہو گئے تو وہ جاگے۔ جب وہ جاگے تو ان کا خیال یہی تھا کہ ہم دن کے گھڑی ہی سوئے ہیں۔ تو اللہ یہ دکھاتا ہے کہ اللہ چاہے تو صدیوں کو گھڑیوں میں تبدیل کر دے، اور چاہے تو گھڑیوں کو صدیوں میں لے جائے۔ گھڑیوں کو صدیوں میں معراج کی رات میں لے کے گیا۔ دیکھیے دونوں صورتیں ایک ہی پارے میں آئیں۔ اللہ نے پہلے حصے میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں معراج کا ذکر کیا پہلی آیت میں، تو یہاں پر اللہ پاک نے گھڑیوں کو، بلکہ میں کہتا ہوں دقیقوں کو، سیکنڈوں کو اللہ نے صدیوں میں تقسیم کر دیا۔ کہ حضور فرماتے ہیں میں وہاں جنت میں بھی گیا، میں نے دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، میں نے پہلا آسمان بھی دیکھا، دوسرا بھی دیکھا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبریل پیچھے رہ گئے، میں آگے ملائے اعلیٰ میں گیا، ادنو منی یا محمد، ادنو منی یا احمد کی صدا سنی، اور پھر میں نے رائت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ تو گھڑیوں کو صدیوں میں تبدیل کر دیا، اور یہاں صدیوں کو گھڑیوں میں تبدیل کر دیا۔ دونوں کو اللہ نے دکھا دیا، اور اللہ نے یہ دکھایا میری قدرت سے بعید کوئی نہیں ہے، میں چاہوں تو سوئی کے ناکے سے ساری کائنات کو گزار دوں۔ یہ اللہ پاک نے ان 2 صورتوں میں بیان کیا ہے، اور یہی دونوں کے مرکزی خیال ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خدا کی قدرت پر ایمان رکھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔